بخاری رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین فی الحدیث، ان کے والد گرامی ان کا نام تھا اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ۔ کیا نام تھا؟ آپ کا نام ہے محمد بن اسماعیل، اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم۔ یہ اہم بات ہے۔ امام بخاری کے والد گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم، وہ خود بھی اکابر ائمہ حدیث میں سے، محدثین میں سے تھے۔ اور متعدد ائمہ، محدثین اور شیوخ سے اخذ کرنے کے علاوہ بطور خاص جن 3 اساتذہ سے انہوں نے اخذ کیا، اخذ فیض، علمی استفادہ کیا، تلمذ کیا، شاگردی کی اور سماع کیا، 3 اساتذہ بطور خاص، ان کے نام صرف کوٹ کر رہا ہوں۔ ان میں ایک امام حماد بن زید ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے والد گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری، ان کے ایک شیخ امام حماد بن زید ہیں۔ دوسرے شیخ ان کے استاذ وہ امام عبداللہ بن مبارک، جن کی صحبت میں دیر تک رہے، علم لیا اور تربیت پائی۔ اور ان کے تیسرے شیخ اور استاذ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک بن انس۔ یہ جو 3 شیوخ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے، ان کے بارے میں ایک ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ امام حماد بن زید نامور استاذ ہیں امام بخاری کے والد گرامی کے۔ وہ معروف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، معروف شاگرد ہیں۔ اس میں ائمہ رجال اور ائمہ اسماء کہ ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسرے استاذ اور شیخ حضرت اسماعیل بن ابراہیم البخاری کے، وہ امام عبداللہ بن مبارک، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور فقہ حنفی کے امام۔ میں آپ کو تفصیل میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا، چونکہ میں مفصل 4 گھنٹے کے درس، 2 درس امام الائمہ فی الحدیث کے موضوع پر امام اعظم کی شان میں دے چکا ہوں۔ ایک میں تو حضرت آپ موجود تھے لاہور، ایک یہاں کیا تھا، 4 گھنٹے کا درس ہوا تھا یہاں۔ اور جس مقام پر جا کے امام الائمہ فی الحدیث کے بیان کو میں نے ختم کیا، وہ قسط اول بنی، اس سے آگے اس مضمون کو لاہور میں شروع کیا، اور 4 گھنٹے کا مضمون وہاں بیان ہوا۔ اس میں امام بخاری کے جمیع طرق کے شیوخ میں نے مفصل کتب کے حوالے سے درج کیے۔ آپ کو اگر تفصیل درکار ہو تو ان خطابات کو سنیں۔ کتاب چھپ رہی ہے، مکمل کتاب میری چھپ رہی ہے امام الائمہ فی الحدیث پر۔ تو امام عبداللہ بن مبارک بھی امام اعظم کے شاگرد۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی سوال کر دے کہ یہ کیسے ثابت ہے، کوئی ایک حوالہ، یہ دونوں امام عبداللہ بن مبارک کا امام اعظم کا شاگرد ہونا، ان سے سماع کرنا، اور امام حماد بن زید کا امام اعظم کا شاگرد ہونا، سماع کرنا، ان دونوں چیزوں کو خود امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں بیان کیا۔ بس ایک ہی کافی ہے ریفرنس۔ میں نے تو درجنوں ریفرنسز دیے ہیں اپنے خطابات میں، مگر آج کی نشست کے لیے ایک کافی ہے۔ خود امام بخاری نے توثیق کی ہے۔ اور ثانیاً ائمہ اسماء و رجال میں سے امام ابن عبد البر
بولیے امام ابن عبد البر اندلسی وہ روایت فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب معروف کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، جامع بیان العلم پر امام ابن عبد البر قرطبی کی معروف کتاب ہے، اہل علم کے ہاں، اساتذہ اور شیوخ کے ہاں متداول ہے۔ اس کتاب کی جلد دوم اور صفحہ 299 پر امام ابن عبد البر روایت کرتے ہیں امام علی ابن المدینی سے، اور امام علی بن المدینی یہ اپنے وقت کے حدیث میں حجت اور امام تھے، اور فن حدیث میں اور فن اسماء اور رجال میں اور فن اسانید میں ائمہ محدثین ان سے تصحیح لیتے تھے، اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری کے شیخ ہیں، میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں۔ امام ابن عبد البر کے حوالے سے امام بخاری کے شیخ امام علی بن المدینی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روا عنہ ثوری و ابن المبارک و حماد بن زید و حسین و وکی و قضا و قضا، فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کیا امام سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث نے، اور امام اعظم سے روایت کیا امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث نے، اور امام اعظم سے سماع کیا امام حماد بن زید نے، اور یہ دونوں امام بخاری کے والد گرامی اسماعیل بن ابراہیم مغیرہ کے شیخ ہیں۔ یہ تعارف ہے امام بخاری کس ماحول، علم کے کس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، ہر چند کہ آپ کے والد گرامی کی وفات آپ کے بچپن میں ہو گئی، اور تیسرے میں نے عرض کر دیا امام مالک ان کے شیخ تھے، اور امام مالک امام اعظم کے جلیس تھے، ہم مجلس اور مصاحبین میں سے تھے، اور امام اعظم کے مداحین میں سے تھے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بچپن میں والد گرامی ان کے وصال فرما گئے، والدہ نے پرورش کی، اور چھوٹی عمر میں نابینا ہو گئے۔ اب دوسری بات، عمر تھوڑی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ نابینا ہو گئے، تھوڑی عمر میں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ولی اللہ تھی۔ امام ابن حجر اسقلانی سے لے کر جملہ شارحین بخاری نے بغیر کسی اختلاف کے لکھا ہے، ولی اللہ تھی اور صاحب کرامات تھی۔ تو بخاری، صحیح بخاری جیسی کتاب کا لکھا جانا، اتنے بڑے کام ولیوں سے یا ولیوں کی اولادوں سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ نابینا ہو گئے، جب بینائی جاتی رہی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے دعا کی، روئی، دعائیں کی، اور خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کو، اور انہوں نے خواب میں بشارت دی، زاہدہ بی بی اے عبادت گزار ولیہ، اٹھ، تیرے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری کی آنکھیں لوٹ آئی ہیں۔ صبح اٹھی تو ان کی آنکھیں بینا ہو گئی تھی۔ گویا امام بخاری کی علمی زندگی کی ابتدا خواب کی برکت اور کرامت سے ہوئی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ لکھ لیں، کرامت کا انکار